خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القادياني الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تمام حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو چند منٹوں میں اپنی گزارشات عرض کر کے حاضری لگا کے اجازت چاہوں گا. مدرسہ تعلیم القرآن متصل جامعہ مسجد مدنی شاہپور صدر کے اندر یہ سالانہ تقریب منعقد ہے. اللہ رب الجلال آج کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 11 طالب علم جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا یاد کیا آج ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہے اور سالانہ امتحان بھی ہوا. امتحان کا نتیجہ بھی ہے. حضرت پروفیسر صاحب ان کے بھائی اور ان کے صاحبزادے قاری عبدالسمیع صاحب اور اسی طرح استاد قاری عبدالباسط صاحب یہ سب حضرات اور یہاں کے معاونین اللہ رب العزت ان بچوں کو والدین کو معاونین کو سب کو یہ مبارک فرمائے. ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ ختم نبوت کے حوالہ سے تو آج ختم نبوت کے حوالہ سے سب سے پہلے ختم نبوت کے جو مجاہد اول ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جمادی ثانیہ کا یہ مہینہ ہے اور اسی مہینہ کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، دنیا سے رحلت فرمائی. تو اس حوالہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں چند باتیں عرض کروں گا. آپ بتائیے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ ذرا اونچی آواز. خلیفہ اول مسلمانوں کے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے صحابہ میں جو خلیفہ بنے خلیفہ اول وہ کون ہے؟ اچھا، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور صحابہ میں جنہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، خلفاء تو اور بھی ہیں لیکن جن کو خلافت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور آقا علیہ السلام نے جن کو خلیفہ ہونے کے لیے نامزد کیا متعین کیا وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ پہلے مجاہد ختم نبوت کون ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، باہر گلی میں کوئی بات سنی، تبصرہ سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ یار ابو بکر افضل ہیں یا حضرت عمر افضل ہیں، تو کچھ لوگوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ بڑے جری ہیں اور وہ افضل ہیں، بڑی جرت والے ہیں، بڑی ہمت والے ہیں، وہ افضل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اسی دوپہر کے وقت میں گرمی میں باہر تشریف لائے اور آ کر ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو کہ عمر افضل ہے؟ یاد رکھیے گا عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں، ساری نیکیاں ایک طرف ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی وہ ایک طرف ہو، صدیق اکبر کی وہ ایک نیکی بھی عمر کی زندگی بھر اور عمر بھر کی نیکیوں پر افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کے گھر جب تشریف لاتے تو کبھی صبح کو تشریف لاتے یا شام کو، دوپہر کے وقت گرمی کی شدت میں آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے، لیکن ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کی عین گرمی کے وقت میں تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور آقا علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر راز کی بات کرنی ہے، یہ جو آپ کی بچیاں ہیں نا، یہ حضرت اسماء ہیں، یہ حضرت عائشہ ہیں، ان کو جو ہے نا کیا ہے ذرا سائڈ پر کرنا، کنارے پر کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا آپ راز کی بات کیجئے، یہ ابو بکر صدیق کے گھر کی بچیاں ہیں، صدیق اکبر کی بیٹیاں ہیں، یہ کٹ جائیں گی، محمد پاک کا راز فاش نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راز، آقا علیہ السلام کی بات، اور صدیق اکبر ہو یا ان کا گرانہ ہو، وہ جان تو دے سکتا ہے، فدا تو ہو سکتا ہے، لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راز نہیں فاش کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو سنو، مکہ کی بات فرمایا سنو، پھر مجھے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ ان قریب اللہ رب ذوالجلال مجھے ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ مکہ کے ان کافروں اور مشرکوں کے ظلم و ستم اور ان کی بربریت کی وجہ سے ان قریب مجھے سفر ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر بھی فدائے مصطفیٰ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پہلا سوال یہ کیا آقا مجھ ابو بکر صدیق کو بھی رفاقت کی اجازت ملے گی؟ جان دینے کا مسئلہ ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر سفر ہجرت میں جانا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے لیے جان دینا، حضور علیہ السلام کی ناموس پہ، ذات رسالت پہ اپنی ذات اپنی جان فدا کرنا کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا کہ مجھے اجازت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر تجھے اجازت نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، خلافت راشدہ، حق چاریہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر۔ یہ بات فرما کے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ درمیان میں کافی عرصہ گزر گیا، پتہ نہیں مہینے گزرے، سال گزرے، باقاعدہ ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ ایک مرتبہ دار الندوہ میں ابو جال اینڈ کمپنی بیٹھی ہوئی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہر آئے دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیسے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے۔ یہ ابو جہل، یہ وہ مشورہ تھا جس میں خود شیطان اور ابلیس بھی شریک ہوا اور یہ بھی مشورے میں شریک ہوا۔ کسی نے کہا جی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آقا علیہ السلام کے خلاف ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ آقا علیہ السلام کو یہاں مکہ سے نکال دیا جائے،
مشورہ یہ بھی ہوا کہ آقا علیہ السلام کو جیل میں اور قید میں ڈال دیا جائے۔ ابلیس نے بھی اس مشورے کی تائید نہیں کی، کہنے لگے تم محمد کو نکال بھی دو گے نا، جہاں یہ جائے گا وہی دنیا ان کی گرویدہ اور ان کی دیوانی ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کو جیل میں ڈالو گے، جیل میں بھی اپنی تبلیغ اور اپنا مشن، اپنی دعوت چلاتا رہے گا۔ تیسرا مشورہ یہ کہ حضور کو شہید کر دیا جائے۔ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ شیطان کہنے لگا میں اس رائے کی موافقت کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، تاکہ آقا علیہ السلام کا مشن اور دین اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ابلیس نے تائید کی اور پھر مشورے میں یہ طے کیا کہ ہر خاندان سے ایک کڑیل جوان کا انتخاب کر لیا جائے۔ ایک نوجوان ہر قبیلے کا ہوگا، ہر قوم کا ہوگا۔ حضور کا خاندان بنو ہاشم وہ تمام قبائل سے کیسے لڑے گا؟ نہیں لڑ سکیں گے۔ ہر قبیلے کے ایک نوجوان ہوگا، اس نوجوان کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ ہوگا۔ تو حضور کا قبیلہ اکیلا بنو ہاشم یہ سب خاندانوں سے کیسے لڑے گا؟ لہذا ہر قبیلے سے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جائے، اور وہ آج رات آقا علیہ السلام کے گھر مبارک کا، آقا علیہ السلام کے دولت خانے کا گہراؤ کر لیں، محاصرہ کر لیں۔ جب آقا علیہ السلام باہر نکلیں فوراً حملہ کر کے آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ یہ مشورہ کر دیا، اور ادھر جبریل علیہ السلام آئے اور آقا علیہ السلام کو بتایا۔ فرمایا حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دیتا ہے، آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ نکلیے۔ جبریل ابھی تو میرے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تو میں باہر کیسے نکلوں؟ فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے آپ ایک مٹھی مٹی کی لیں اور یوں پھینکیں، آپ ایک ہی طرف سامنے والی طرف پھینک دینا، ان تمام کافروں کی آنکھ تک پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اللہ کا قرآن اسی کو کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے جو مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق آقا علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی سے بھر کے یوں پھینکی، اللہ نے ان کافروں کے آنکھوں تک پہنچا دیا، وہ اپنی آنکھیں ملتے رہے۔ آقا علیہ السلام وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواری کھڑی کر دی، ان کو اندھا کر دیا۔ حضور درمیان سے گزر کے چلے بھی گئے، ان کافروں کو پتہ نہ چلا۔ آقا علیہ السلام یہاں سے سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ادھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولا۔ ابو بکر میں نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا، فوراً دروازہ کھول دیا۔ فرمایا آقا یہ تو لگتا ہے کہ آپ دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ فرمایا آقا آج سے اتنے مہینے اور اتنے وقت پہلے جب ہجرت کا ذکر ہوا تھا وہ وقت اور آج کا دن صدیق اکبر پھر سویا نہیں ہے کہ کسی وقت بھی عرش والے کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جائے، میرے آقا دروازے پر تشریف لائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں اور کنڈی کھولنے میں دیر ہو جائے، صدیق اکبر اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ وفائیں ہیں حضرت صدیق اکبر کی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر چلو، ہجرت کا حکم آ گیا۔ صدیق اکبر ساتھ چلے۔ 500 درہم جو گھر میں موجود تھے، جس طاقچے میں موجود تھے، وہ سارے کے سارے درہم ایک تھیلی میں بھر لیے اور وہ درہم لے کر روانہ ہو گئے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ یہ جو حرم پاک کے باہر شارع ہجرت ہے، یہ وہی روٹ ہے، یہ وہی راستہ ہے جس پہ ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور کی طرف چلے تھے۔ یہ شارع ہجرت آقا علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر چل رہے ہیں جی، ہجرت کا سفر شروع ہے غار سور میں، غار سور سے پھر مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ اسی ہجرت کے سفر میں عجیب منظر، صدیق اکبر آج صحابہ کرام کے خلاف، آج ابو بکر صدیق کے خلاف سانپ جتنی زہریلی اور لمبی لمبی زبانی نکال کے تبصرے کرنا آسان ہے، لیکن صدیق اکبر جیسی وفا کوئی پیغمبر سے کرے، دین سے کرے، آقا علیہ السلام کی ذات سے کوئی ایسی وفا کرنے والا دکھاؤ تو صحیح، ایسی وفا نبھانے والا تو دکھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر اسی ہجرت کے سفر میں
کبھی تو آقا علیہ السلام کی دائیں جانب چلے جاتے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا، ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی دائیں طرف چلے جاتے ہو، کبھی سامنے آ جاتے ہو، کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا جملہ کہا؟ فرمایا آقا مجھے جب دل میں خیال آتا ہے کہ خطرے کا وقت ہے، دشمن ہماری طاق میں ہے، دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، مجھے دل میں خطرہ اور خیال گزرتا ہے کہ دشمن دائیں طرف چھپ کر جھاڑیوں میں اور گھاٹی اور پہاڑیوں میں نہ بیٹھا ہو۔ صدیق اکبر جلدی سے دائیں طرف جاتا ہے، اور جب خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے گھات لگا کر بیٹھا ہوگا تو صدیق اکبر فوراً آگے بھاگ کے جاتا ہے۔ فرمایا جب خیال آتا ہے دشمن کہیں بائیں جانب پہاڑی اور جھاڑی میں چھپ کر نہ بیٹھا ہو، وار نہ کر دے، تو ابو بکر ادھر پلٹ کے جاتا ہے، اور جب مجھے خیال آتا ہے دشمن تعاقب کر رہا ہے، 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو شہید کر کے زندہ یا کیا ہے شہید کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، مجھے خیال آتا ہے دشمن تعاقب کرتے ہوئے پیچھے سے وار نہ کر دے تو میں پلٹ کے پیچھے چلا جاتا ہوں تاکہ دشمن کا وار جدھر سے بھی آئے ابو بکر صدیق پر پڑے، میرے آقا سونے مصطفیٰ پر دشمن کا وار نہ پڑے۔ اللہ اللہ، یہاں سے سفر ہجرت میں آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہیں، اور چلتے چلتے جب غار سور، یہ پہاڑی، آج دیکھیں آج کے دور میں جب کہ لوگوں کا آنا جانا راستہ بھی ہموار ہو گیا اور کافی حد تک راستہ بن گیا، آج وہاں چلنا مشکل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے آقا اب اس پہاڑی پر، اس چڑھائی پر آپ نہیں چڑھ سکیں گے، آج صدیق اکبر کے کندھوں پہ آئیے، صدیق اکبر کے کندھے آپ کے لیے سواری فراہم کریں گے، میں صدیق اکبر آپ کو اٹھا کر غار سور تک لے کر جاؤں۔ غار سور تک لے گئے اور آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آقا یہ ویران غار ہے، نہ جانے اندر کتنے زہریلے جانور ہوں گے اور کتنے موذی جانور ہوں گے، لہذا ایسا کریں آپ باہر تشریف فرماؤ، میں ذرا صفائی کر لوں۔ صدیق اکبر نے صفائی کی، سوراخ بند کیے، اپنی پگڑی اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اور جب ایک سوراخ رہ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی اس پہ رکھی اور آقا علیہ السلام کو دعوت دی کہ تشریف لائیے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام صدیق اکبر نے اپنی گود بچھائی، آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی گود میں آرام فرماؤ۔ دشمن تعاقب کرتے کرتے پہنچا، اس زمانے میں کھرے کا رواج تھا، پاؤں کے نشانات کے بڑے ماہر لوگ ہوتے تھے، ماہرین کو بلایا گیا، وہ کھرے کے اس نشان پہ آتا گیا، جب پہاڑی شروع ہوئی کہنے لگے یہ عجیب معاملہ ہے، پہلے 2 آدمیوں کے پاؤں کے نشانات سے یہاں سے آگے 1 آدمی کے قدم کے نشانات ہیں، کہیں ابو بکر صدیق جدا تو نہیں ہو گئے؟ اور کسی نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، اور صدیق اکبر کے تن بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ پاک سے بے وفائی نہیں کر سکتے، یہ کوئی اور ہی ماجرا ہوگا، کوئی اور ہی راز ہوگا، صدیق اکبر ہو اور حضور کو چھوڑ دے۔ ابو جہل کو بھی یہ یقین تھا، ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر صدیق حضور کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آج کیا ہوا؟ میری ایمانی حالت کہاں گئی؟ میرا ایمان کہاں گیا؟ میری دینی سمجھ کہاں گئی کہ میں یہ سوچتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ صدیق اکبر نے معاذ اللہ حضور سے بے وفائی کر لی ہوگی، صدیق اکبر نے حضور کو چھوڑ دیا ہوگا، کیسے چھوڑ دیا ہوگا؟ میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کوئی تو جنت میں جائے گا سو جائے گا، صدیق اکبر تو آج بھی جنت میں ہے۔ بولیے صدیق اکبر آج بھی جنت میں ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر آج بھی جنت میں ہے یا نہیں؟ آج بھی جنت میں ہے۔ آقا علیہ السلام غار میں، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے، دشمن تعاقب کرتے کرتے یہاں تک پہنچ بھی گیا، لیکن اللہ نے دشمن کو جیسے وہاں اندھا کیا تھا، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے یہاں پر بھی اندھا کر دیا۔ دشمن غار سور کے دھانے پر موجود ہیں لیکن آقا علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا آقا اگر یہ اپنے پاؤں پر بھی نظر ڈالیں تو یہ تو ہمیں سیدھا ہمیں اپنے سامنے پائیں گے۔ خود بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان 2 آدمیوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اگر ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، تو ہمارا تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت کے ایک ٹکڑے میں، اس تھوڑے سے حصے میں اللہ نے 6 مرتبہ ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا ہے۔
بولیے اس آیت میں کتنی مرتبہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہے؟ اس آیت کے اس حصے میں کتنی مرتبہ ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے؟ 6 مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ، ہجرت والا یہ واقعہ بیان کر کے دوستوں کو بتایا کہ صدیق اکبر کی یہ ایک رات غار ثور کی 3 راتوں میں سے ایک رات اتنی عظیم ہے، عظمت والی ہے۔ فرمایا عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی ایک طرف ہوں تو ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی کر سکتی۔ اور دنوں میں سے وہ دن جو مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جس نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا، اور اس زمانے کا مرزا غلام قادیانی تھا جس نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، یمامہ کے میدان میں مقابلہ ہوا، 28,000 مسیلمہ کذاب کے ماننے والے وہ جہنم رسید ہوئے، 1200 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، لیکن آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے دشمن سے سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی راتوں میں سے یہ ایک رات، دنوں میں سے یہ ایک دن ایسا ہے، فرمایا عمر کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں، حالانکہ حسنات عمر اکثر من نجوم السماء، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، یہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، لیکن حضرت عمر کی وہ ساری نیکیاں بھی صدیق اکبر کی اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، آج قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں آپ بھی تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی، ہماری نسلیں بھی صحابہ کرام سے والہانہ محبت رکھیں گے انشاءاللہ، خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلے مجاہد ختم نبوت ہیں، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی ذات کا پہرا دیا، ناموس کا پہرا دیا، ختم نبوت کا پہرا دیا۔ ہمیں صحابہ کرام سے اس وجہ سے بھی محبت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے سچے پہرے دار، وفادار اور چوکیدار تھے۔ اللہ کریم ہمیں ان وفاداروں کا ہمیشہ، ہماری نسلوں کو ان وفاداروں کا ہمیشہ وفادار اور چوکیدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے، قرآن کریم کے لیے، صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، اللہ رب الجلال ان سب کی خدمت کے لیے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری جان، ہمارے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔